بالکل شہباز بھائی سن لو، عوام کی طاقت سے ہم آپ کی حکومت کو بالکل فارغ کریں گے. عوام حکمران ہوں گے ادھر، وہ ہم کریں گے، وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ہم گالیاں دیں گے آپ کو. میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا، ہم گلگت سے لے کر کوئٹہ، بلوچستان، سندھ کے شہروں تک ایسے عوامی کرفیو لگائیں گے کہ آپ وہاں سے گزر نہیں سکیں گے. ہم تمام عوام سے کہیں گے، ایک دن ہم مقرر کریں گے. ابھی انہوں نے جو رونا رویا، بمباریاں، چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال کے، اور پھر اس پہ یہ ظلم، نمک پاشی زخموں پہ کہ جی کوئی ہوا ہی نہیں. پتہ نہیں کہاں سے دھماکہ پڑا، اس گھر میں بم بن. کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ چرا میں جو کچھ ہوا ہے، جو ان کے مطالبات ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کی مکمل حمایت کرتی ہے. البتہ ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ کونے میں ہماری تاریخوں کا کچھ نہیں بنے گا. ہم نے مل بیٹھ کے سارے خیبر پختونخوا میں، سارے سندھ میں، سارے بلوچستان میں، پنجاب میں تھوڑی سی بارشیں ہوئی ہیں، وہاں ہم نے متفقہ طور پہ ایک دن مقرر کرنا ہوگا. اور اس دن ہم نے اپنے اضلاع میں لاکھوں کی تعداد میں نکلنا ہوگا. اور ہمارا صرف ایک مطالبہ ہوگا کہ آئین کی بالادستی، جمہوری پاکستان کی تشکیل نو، اور اس ہائبرڈ نظام سے کوئی تعاون نہیں. مرد آباد زندہ باد. مہربانی کریں، ایک سافٹ جمہوری انقلاب کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلسے علاج نہیں ہوگا. ہم نے جلوس نکالنے ہوں گے ڈسٹرکٹ وائز ہر جگہ، اور ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں اگر ہم ایک دن مقرر کر دیں. باجوڑ کے لوگ، خیبر کے لوگ، کوتل کے لوگ، پشاور کے لوگ، فلانا جگہ کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، کوئٹہ کے لوگ، ملتان کے لوگ، ہم نکل آئیں سڑکوں پہ اور ہم یہ اعلان کریں کہ بھائی جمہوری پاکستان ہوگا، آئین کی بالادستی ہوگی، بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. لاکھوں لوگ نکلیں گے اور یہی ان کے تابوت میں آخری کیل ہوگا. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، ہمارا ساتھ بھی دیں. جج صاحب کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہم رابری نہیں کرنا چاہتے، ہماری رہنمائی کریں. آپ ہماری رہنمائی کریں. ایک آدمی 2 آدمی کے نعرے سے آئین بحال نہیں ہوگا. آئین بحال ہوگا تو ایک جمہوری متفقہ ایک ہمت سے بحال ہوگا. اور پاکستان کے عوام اب اس انقلاب سمجھیں یا اس کے انتظار میں. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس میں کچھ کمیاں تھیں، سری لنکا میں، یا ابھی جو یہاں ہوا ہے، یہاں نہیں ہونی چاہیے. ہم انشاءاللہ بڑے آسان سے، بڑے بہترین جمہوری انداز میں، ہماری خواہش ہے کہ ہم کوئی نقصان کیے بغیر، کسی کو گولی مارے بغیر. یہ ان ججوں سے غداری ہے جن ججوں نے 1 نہیں 2 نہیں 4 دفعہ، ہمارے بعض ججوں نے اپنے صرف آئین کی بالادستی کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری اور غیر آئینی طور پہ حلف نہیں اٹھایا. سینکڑوں بچے ہماری MRD کی تاریخ میں گولیوں کا نشانہ بنے. سینکڑوں بچوں کو کوڑے پڑے. بہت سارے لوگ پھانسی پہ چڑھے. بس یہ ایویں چلا گئے، بس بسم اللہ شہباز بھائی آئے گا اور آصف بھائی فلانا کرے گا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. بس ہم نکل پڑے ہیں. ہمیں ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ ہمارا ساتھ دے. جو نظام شہباز اینڈ کمپنی نے بنایا ہے، اس نے پاکستان کی ہماری تمام جمہوری محنت پہ پانی پھیر دیا. 10 سال نواز شریف صاحب پتہ نہیں کہاں تھے، بے نظیر غریب، کبھی پیرس میں، کبھی لندن میں. دکھ ہوتا ہے. بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہے. بھٹو اس آئین کا بنانے والا تھا. بے نظیر اس ملک کی جمہوریت کی چیمپئن تھی. اس کی پارٹی اس گناہ میں شریک ہے. نواز شریف جو بھی تھا، جہاں سے وہ نکلا تھا، آخر وہ یہ سمجھ گیا کہ یہاں جاسوسی اداروں اور افواج کا سیاست میں مداخلت بربادی کا راستہ ہے. وہ پاکستان کا ایک بڑا اسٹیٹمنٹ بنا. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. غریب کو بگا کے وہ غریب پہنچ گیا، لندن پہنچ گیا. بے نظیر کے بچے یہاں اس بدبخت بے ایمان اس کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہے. یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. نہ ہم کسی کو گالی دیں گے، نہ ہم کسی کو گولی ماریں گے، نہ ہم کسی کو ڈنڈا ماریں گے. ابھی
बार के इंतखाबात आ रहे हैं। मैं वकील नहीं हूँ, ये जज साहब बैठे हैं, ये सब वकील हैं। हमारी अपील होगी उन तमाम वकीलों से जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो आइन पे यकीन रखते हैं, जो पाकिस्तान जमहूरी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो और सारी जमहूरी खारिजी और दाखिली पॉलिसियाँ वहाँ से उमट पड़े। अपने इलेक्शंस में लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में, बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में हमारे वकीलों का कैंडिडेट से वाज़ेह तौर पर यह मुतालबा होना चाहिए। जी, आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बनना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट 26th अमेंडमेंट? क्या तुम कंडेम करते हो? ये वादा करते हो कि इसके खिलाफ हमारा साथ दोगे? तुम्हारी बेसिक ह्यूमन राइट्स के मुतालिक क्या वो राय है? तुम्हारी अदलिया की आज़ादी के मुतालिक क्या राय है? तुम्हारे प्रेस की आज़ादी के मुतालिक क्या राय है? अगर आप इन बारे में सही राय रखते हैं, हम आपको वोट देंगे। आप हमारे अनअपोज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, फलाना जनरल सेक्रेटरी, जो भी जिस भी पार्टी का हो, जिस भी पार्टी का हो, जो आदमी जो हमारे हाई कोर्ट्स के बेंचेस बन रही हैं या सुप्रीम कोर्ट के बन रही हैं, हमारी अपील होगी जवान जमहूरी वकीलों से कि वो साफ उनसे कह दें कि भाई अब बात ये नहीं होगी कि ये किस पार्टी का है, ये किस पर नहीं, सीधी बात करो, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के बात करो। 26th अमेंडमेंट, बेसिक ह्यूमन राइट्स, अदलिया की आज़ादी, रूल ऑफ लॉ, इस पर अपनी राय ज़ाहिर कर दो। हमारे वोट उस आदमी के पास जाने चाहिए जो इनके ख़िलाफ़ हो, एक जमहूरी पाकिस्तान के हक़ में हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान चल पड़ेगा। अभी 27 तारीख को पेशावर में एक एहतजाज होने जा रहा है, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत वहाँ पे शरीक होगी या नहीं? और एक सवाल असद कसर साहब आपसे, एक सवाल के बाद दूसरा, आपकी ऐनक का नंबर क्या है? अब 6/6। ये बारिशें शुरू हुई सवाबी से, बुनेर से शुरू हुई। शायद आप सोए हुए थे या शायद देखा ना हो या आपकी नज़र कमज़ोर हो। सबसे पहले तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के लोग, यहाँ से जो पानी आया 3 दिन बाद पंजाब में जमा हुआ है। यहाँ पहाड़ों से जो पानी बहा है 4 दिन बाद सिंध में जमा हुआ है। हम गए इंसान बुनेर का इलाका, स्वाबी का इन्होंने देखा खुद, मैं खुद अपने साथियों से मैं स्वाबी गया, मैं बुनेर गया, मैं उन गाँव तक गया जहाँ एक ही हर बहुत सारे ख़ानदानों के 30-30, 38 आदमी एक साथ मरे थे, बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे। आपकी नज़र कमज़ोर थी, पता नहीं। पंजाब की बात करूँ, मैं पंजाब की तरफ मैं आ रहा हूँ। मैं यहाँ से शुरू हुआ था, ये बर्बादी यहाँ शुरू हुई थी। 5 दिन बाद ये पहुँची पंजाब और सिंध। वहाँ जो भी हमारी पार्टियों के लोग हैं, हम सारे गए, हम ये काम कर रहे हैं, सब हम इसका हिस्सा है, काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम जगह जगह काम कर रहे हैं। और ये वो उसकी बुनियाद नहीं होती। एक